بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ سورة البینہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان رحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، بڑی ہی خصوصی توجہ کے ساتھ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی تعبیرات میں، جملوں کی ترکیب میں، الفاظ کے چناؤ میں، جب یہ چناؤ کرنے والا اللہ ہو تو پھر اس سے آگے کیا تعریف کی جائے؟ نہ اس سے بڑا کوئی عالم، نہ اس سے بڑا کوئی بیان کرنے والا، نہ اس سے بڑا کوئی قدرت رکھنے والا اپنی بات کو سمجھانے کی۔ کیا فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ یہاں پر کفر کا معنی بڑی اچھی طرح سے ان الفاظ میں، اس جملے میں تدبر غور و فکر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، مشرکین کافر نہیں ہیں۔ یہاں پر حقیقی معنی کفر واضح ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، اس تک پہنچ جائے، اس کے سامنے واضح ہو جائے، اور وہ پھر کسی بھی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دے، چاہے سمجھ میں آ جائے اور نہ مانے، اور چاہے یہ کہ بجائے سمجھنے کے سنے ہی نہ، ہٹ دھرمی کرے، کسی پروپیگنڈے کی زد میں آگے کہے میں نے نہیں سننا، مجھے تمہارا پتہ چل گیا تم جھوٹ بولتے ہو، خبردار میرے سے بات ہی نہیں کرنی۔ دو باتیں، ایک یہ کہ انسان اگلے کو موقع ہی نہ دے کہ اپنی بات تو کر، یہ بھی کفر ہے، اور بڑا جاہلانہ اور جانور قسم کا کفر ہے، اس لیے کہ جانور میں عقل نہیں ہوتی، انسان میں تو عقل ہوتی ہے۔ تو جب تیرے پاس عقل ہے تو اگلے کو بات تو کرنے دے، اس کی بات تو غور سے سن، اپنی عقل سے اس کو سمجھ۔ تو جو یہ موقع نہ دے اور کہے نہیں نہیں میں نے سننا ہی نہیں ہے، یہ بھی اگرچہ یہ جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا، جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا، یعنی بات سن کر سمجھ کر ماننے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا میں نے سننی نہیں ہے، میں نے سمجھنی نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے، ضدی اور ہٹ دھرم کافر ہے۔ ایک یہ مزاج ہے جسے کفر کہا گیا، اور ایک وہ مزاج ہے کہ جو بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اپنے مفادات، اپنی سابقہ عادتوں، اپنے سابقہ عقائد و نظریات اس کو ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بدک جاتا ہے، بدکتا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے سورۃ المدثر میں فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، جیسے یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جن کے پیچھے شیر لگ گیا۔ اللہ نے تو بڑی سمجھ میں آنے والی زبان میں وضاحت کی ہے بات۔ توجہ فرمائیے، کفر کیا چیز ہوگی؟ دو چیزیں ہو گئی، ایک بات کو سن لینا، سمجھ لینا، اور پھر نہ ماننا، اپنے کسی بھی مفاد کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دینا، اور یا یہ کہ کہنا میں نے سننا ہی نہیں ہے،
یہ دونوں ناحق رویے ہیں، دونوں ظالمانہ رویے ہیں، عادلانہ اور عاقلانہ رویے اور انسانی رویے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے اور اعلان فرمایا تحریک اسلام کے آغاز کا، تو معاشرے میں یہ دو طبقے موجود ہیں، ایک مشرک اور ایک اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہودی، مسیحی، اور مشرکین سے مراد مشرکین مکہ یا آس پاس کے علاقوں کے دیگر مشرکین۔ اب جب ان کے پاس پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے نہیں مانا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یعنی پہلے ایک کیفیت تھی، حق پر نہیں تھے، لیکن حقیقی معنوں میں کافر کب بنے؟ جب پیغام آ جانے کے بعد انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے انکار کرنے والے اہل کتاب کو اسی صف میں کھڑا کر دیا جس صف میں مشرکین کو کھڑا کر دیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، یہ دونوں ایک ہی ہو گئے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ حق کو تسلیم نہ کرنا قیامت کے دن ایک ہی گروپ میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی گروپ میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، جو حق کو نہ ماننے کا مزاج بنا کر دنیا سے گئے، چاہے نام مسلمان رکھا ہو، چاہے نام یہودی رکھا ہو، چاہے نام مسیحی رکھا ہو، چاہے نام شیعہ رکھا ہو، چاہے نام سنی رکھا ہو۔ نام سے اللہ کو کوئی زیادہ غرض نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھ لیں تو اللہ کو سر تسلیم خم کرنے والا مزاج چاہیے، سرکشی نہ کرنے والا مزاج۔ اللہ کو عبد چاہیے، بندہ چاہیے، اطاعت گزار چاہیے۔ توجہ فرمائیں، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ یعنی یہ مشرکین اور اہل کتاب کب منفکین کا لفظ آیا؟ منفکین معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے چھڑا لینا، کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کر دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ جاتی ہے تب صحیح پتہ چلتا ہے کون ہٹ دھرم ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے۔ ابھی جب پیغام آیا ہی نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس طرف کھڑے ہیں لیکن صلاحیت رکھتے ہیں، زمینہ ہموار ہے، ابھی اپنی انسانیت کو مکمل حیوانیت میں نہیں بدل دیا دنیا کے پیچھے۔ تو یہ کب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کب الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ جب حق کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، رسول اللہ کے بعد بھی جو رسول اللہ کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات کا پرچم بلند کرے تو پھر جو اس کے ساتھ چلے وہ الگ ہو جائے گا، اور جو بہانے بنا کے پیچھے رہ جائے وہ الگ ہو جائے گا۔ قانون اور معیار تو تا قیامت ہے۔ ہر نبی کے ماننے والوں میں اس نبی کے بعد اس کے حقیقی پیروکار بھی تھے اور اس کے نام پر من گھڑت نظریات بنا لینے والے بھی تھے۔ تو ہر زمانے میں جب حق کا پرچم بلند ہوتا ہے، حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ تب یہ پارٹیاں الگ الگ ہو کے سامنے آ جاتی، ورنہ تو معاشرے میں سب مکس رہ رہے ہوتے۔ دنیا میں الگ الگ کب دیکھے جا سکتے؟
قیامت کے دن البتہ اللہ کو پتہ ہے اس نے اندر کیا شخصیت بنائی ہے، وہ تو جانتا ہے، لہذا قیامت کے دن کہا جائے گا، سورہ یاسین میں آیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ تم۔ لیکن دنیا میں، اس دنیا میں جب میدان لگتا ہے، دعوت حق کی آواز بلند ہوتی ہے، پرچم حق کی آواز بلند ہوتی ہے، تو ایماندار اور بے ایمان پتہ چل جاتے، مومن و منافق و کافر کھول کے سامنے آ جاتے۔ قرآن کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، یعنی رسول اللہ کے آنے کے وقت کی کیفیت بیان کر رہا ہے، کیوں بھیجی ہے یہ بینہ، کیوں یہ قرآن مجید بھیجا ہے، یہ واضح دلیل کیوں بھیجی ہے؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے، ماننے والے الگ ہو جائیں، نہ ماننے والے الگ ہو جائیں۔ اور مشرک اور اہل کتاب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا، ان کے جان بوجھ کر نہ ماننے کی وجہ سے، اسی کو قرآن کفر کہتا ہے، یہی کفر کا حقیقی معنی ہے۔ لہذا کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے، چاہے اپنے اوپر کوئی بھی لیبل اسلام کا یا کسی مسلک اور فرقے کا لگا کر بیٹھا ہو۔ کتاب اصول کافی، کتاب الکفر والایمان کی ابتدائی ابواب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے ایک حصے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ مومن جن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کوئی پوچھے کہ بھائی یہ مومن ہے، کہتے مومن ہے، جبکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، جبکہ وہ اللہ کے پاس کافر ہے، کافر لکھا ہوا ہے اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کے کاغذوں میں کافر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور وہ کہ جنہوں نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے، انہوں نے بھی ٹھیک کام کیا ہے، غلط کام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو ظاہر کے مطابق گواہی دینے کا حکم ہے، کہ جو ظاہر میں جو اپنے آپ کو مومنوں میں شامل کرتا ہے تو باقی مومن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے، لیکن اس گواہی سے اللہ کے پاس بھی کاغذ ٹھیک ہو جائیں گے، ریکارڈ درست ہو جائے گا؟ نہیں۔ علیم بذات الصدور کے پاس وہ ریکارڈ ہے جو حقیقی بات ہے، اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو امام نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ مومنوں سے اگر پوچھو تو ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، ان کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، جبکہ وہ اللہ کے پاس کافر ہے۔ عین قرآن ہے، عین قرآن ہے۔ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوتے، قرآن ہی کی بات سمجھائی ہے اس روایت میں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باز آنے والے نہ تھے، یا ہم ترجمہ کریں کہ وہ الگ الگ کھل کر سامنے آنے والے، جدا ہو جانے والے نہیں تھے، سب مکس اپ تھا، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل، البینہ، واضح دلیل۔ اور قرآن مجید ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں اس درس قرآن کے دوران کہ آیات قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ آیات بینات، بینات بینہ کی جمع ہے، ایسی آیات کے جو واضح اور روشن ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔